اگر آپ کی بکریاں سب کسٹمرز کی ڈیمانڈ پر پورا نہیں اترتی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے آدھے گاہکوں کے لیے اپنی دکان کو خود ہی بند کر لیا، اور یہ آپ کو سمجھ آ گیا تو یقین کریں آپ کے جانور آپ کے محلے میں ہی بک جائیں گے۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو شادی میں ضرورت ہے، کسی کو عقیقے پہ، کسی کو گھر میں رکھنے کے لیے، کسی کو نیا فارم بنانے کے لیے، اور آپ کے ایریے کے کسائی ہر وقت آپ کے گاہک ہیں۔ بکریوں کی بریڈ نسل کے انتخاب کی بات آتی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹیڈی نسل کی بکریاں بہترین ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ماجد شبیر اور آپ سے مخاطب ہوں چکوال گوڈ فارم سے۔ نئے فارمر کو ہر وقت یہ سوال پریشان کرتا ہے کہ کس نسل کی بکریاں خریدی جائیں، اپنا فارم سٹارٹ کیا جائے۔ بکریوں کی بریڈ نسل کی سلیکشن انتخاب ایسا ہونا چاہیے جو پروفیٹیبل ہو، مطلب جنہیں بیچ کر منافع کمایا جا سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے آپ کی منتخب کردہ نسل کا کسٹمر ہر کوئی ہو۔ اسے سمجھیے گا، گوڈ فارمنگ کی انڈسٹری میں کسٹمر 3-4 قسم کے ہوتے ہیں، بلکہ 5 قسم کے، جن میں سب سے پہلا اور مین گوشت کھانے والا آپ کا کسٹمر ہے، جن کے لیے کسائی آپ سے پرچیز کریں گے۔ نمبر 2، قربانی کے لیے جانور خریدنے والے۔ نمبر 3، شوق کے لیے یا گھر کے تھوڑے بہت دودھ کے لیے بکریاں پالنے والے۔ نمبر 4، فارمنگ کے لیے بکریاں خریدنے والے۔ نیا فارمر آپ کا کسٹمر ہے، ظاہر ہے جس نے نیا فارم سٹارٹ کر رہے ہیں اس نے جانور بھی پرچیز کرنے ہیں۔ 5ویں قسم بڑی یونیک ہے، ہر کوئی اس کا گاہک ہے، 100 میں سے 95% کسٹمر کو یہ چاہیے۔ باقی 4 کوالٹیز میں سے کوئی کمی بیشی ہوئی تو پھر بھی وہ کہیں نہیں جائے گا، آپ سے ہی پرچیز کرے گا۔ اور یہ 5ویں خوبی ہے کہ آپ کا جانور سستا ہونا چاہیے۔ انسان کی عادت ہے سستی چیز بغیر ضرورت کے بھی خرید لیتے ہیں، اور مہنگی ضرورت کے باوجود بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کے جانور میں یہ 5 خوبیاں ہونی چاہیے تاکہ ہر قسم کی کسٹمر کی ڈیمانڈ پر پورا اترے۔ آسان الفاظ میں کوئی گاہک واپس نہیں جائے۔ اگر آپ کا جانور 4 میں سے 2 یا ایک ہی قسم کے کسٹمر کے معیار پر پورا اترتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آدھے کسٹمر کے لیے آپ نے اپنی دکان خود ہی بند کر دی۔ جیسے آپ 100 میں سے 40 نمبر کا پیپر چھوڑ دیں اور باقی جتنی بھی جان مار لیں، آپ 60 میں سے 80 نمبر نہیں لے سکتے۔ لہٰذا زیادہ نمبر لینے کے لیے ہر سوال کا جواب دینا ہے، مطلب زیادہ منافع کمانے کے لیے ہر گاہک کو انٹرٹین کرنا ہے۔ سمجھیں آپ نے دکان نہیں سپر سٹور بنانا ہے، ایک ہی چھت کے نیچے سب کچھ۔ اور یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو یقین کریں کہ آپ کے جانور محلے میں ہی بک جائیں گے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کی شادی پہ، عقیقے پہ کسائی آپ سے خرید لے گا، شوق کے لیے رکھنے والے یا کوئی نیا فارمر آپ سے لے لے گا۔ اچھا، بریڈ کی بات آتی جائے تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ٹیڈی نسل بڑی بہترین ہے، بچے 3 دیتی ہے، رکھنا بھی آسان ہے، جبکہ میرے مطابق یہ بالکل غلط ہے۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ دیکھیں، ٹیڈی تو کیا پوری دنیا میں بکری کی کوئی بھی ایسی نسل نہیں ہے جو ہر بار 3 ہی بچے دے۔ کوئی بھی بکری 1، 2 یا 3، سم ٹائم 4 بچے دینے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ بچوں کی تعداد کا کم زیادہ ہونے کی ایک وجہ آپ کی مینجمنٹ اور خوراک بھی ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ باقی نسلوں کے مقابلے میں ٹیڈی گوشت کے حوالے سے بہت مفید ہے، مطلب آپ اسے پال کر گوشت کے لیے کسائی کو بیچیں تو ٹیڈی نسل بہترین ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ٹیڈی کا قد کاٹ قدرتی طور پر چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے اس کا وزن بھی کم ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک ٹیڈی بکری کا بچہ 1 سال کے اندر 20 kg کا ہوتا ہے تو دوسری نسل کا بچہ قدرتی طور پر قد کاٹ بڑا ہونے کی وجہ سے 6 مہینے میں 20 kg کا ہو جائے گا۔ ٹیڈی کا بچہ آپ کو سال پالنا پڑے گا اور دوسری نسل کا بچہ آپ کو 6 مہینے۔ اور ظاہر ہے جب ٹائم ڈیوریشن بڑھے گا، کاسٹ بھی بڑھ جائے گی اور پروفٹ کم ہو جائے گا۔ یہاں آپ کی نالج کے لیے میں یہ مینشن کر دوں کہ دنیا میں گوشت کے لیے 18 سے 20 کلو کا جانور پسند کیا جاتا ہے، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، اور اس ڈیمانڈ کو 6 مہینے کا بچہ بآسانی پورا کر سکتا ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ اب یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی منتخب کردہ نسل ایسی ہونی چاہیے جو پاکستان کے ہر حصے میں آسانی کے ساتھ پالی جا سکے، مطلب نئے موسم میں، نئی خوراک پانی میں، نئی جگہ ماحول میں آسانی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں، مسئلے مسائل نہ ہوں پالنے میں۔ دیکھیں، جو کوالٹیز اور 5 ڈیفرنٹ ٹائپ کی کسٹمر کی ڈیمانڈز میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کے لیے اور قوت مدافعت کے حوالے سے یہ 4 قسم کی بریڈز بیسٹ ہیں، جن میں بیتل، پٹیری، مکھی چینی اور سندھی گلابی شامل ہیں۔
آپ ان چاروں میں سے اپنی چوائس کے پسند کے مطابق کوئی بھی نسل منتخب کر سکتے ہیں، مگر ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے شو کلاس کی بکریاں نہیں لینی۔ 30-35 ہزار کی رینج میں سٹینڈر یا جنہیں آپ درمیانی سے تھوڑا اوپر مطلب اچھی بکریاں کہتے ہیں وہ لینی ہے۔ شو کلاس مہنگی بکریوں کا مطلب ہے کہ آپ 95% لوگوں کے لیے اپنی دکان خود ہی بند کر لیں گے۔ 30-35 ہزار میں ان سب خوبیوں والی بکری آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ اس سے ریلیٹڈ ہمارے چینل پہ کافی ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بکریوں کی شفٹنگ کیسے کرنی ہے، انہیں نئی جگہ پر کوئی مسئلے مسائل نہ ہوں، بریڈنگ سیزن مطلب بکریوں کو کراس کب کرانا چاہیے، اس کے فائدے اور نقصان، اور قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت اور اس کے طریقے، فائدے نقصان، اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کہیں آپ مس نہ کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔